وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ حضرات، آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی، جانشین یزدانی حضرت مولانا عنایت اللہ ربانی صاحب حفظہ اللہ جلوہ افروز ہیں۔ ابھی چند ہی منٹ کے بعد انشاءاللہ ان کا بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب ہونے والا ہے۔ ان کی موجودگی میں زیادہ گفتگو کرنا بھی مناسب نہیں ہے، لیکن دوسری طرف ان کی موجودگی میں چند الفاظ کہنا میرے لیے کسی سعادت سے کم بھی نہیں۔ ابھی آپ نے برادرم عزیزم عبدالعظیم ادریس حفظہ اللہ ان کا نعتیہ کلام سنا۔ ان کے کلام کی تائید میں میں دو تین باتیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر انبیاء کی آمد کا سلسلہ جاری کیا، اور رب کائنات نے ہر دور کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کی ایک جماعت کو مبعوث فرمایا۔ آخر کے اندر ضرورت اس بات کی تھی ایک ایسے پیغمبر کو کائنات میں بھیجا جائے جو ساری کائنات کا رہنما بن کے آئے۔ چنانچہ اللہ نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اللہ نے ساری کائنات کی طرف دو جہانوں کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور میرے کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے یہ ارشاد فرمایا ان النبی یبعث الی قومہ خاصہ وبعثت الی الناس عامہ۔ ہر نبی ایک خاص قوم کا نبی بن کے آیا، لیکن مجھے رب کائنات نے ساری کائنات کا نبی بنا کے بھیجا ہے۔ میرے آقا کی سیرت طیبہ اور آپ کی محبت اور عقیدت ہر کلمہ گو کے دل کے اندر موجود ہے، اور میرے رب نے میرے آقا کو ساری کائنات کے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت دے کر بھیجا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے کائنات والو، میں نے اپنے پیغمبر کو جو دنیا میں مبعوث کر دیا ہے، اب اس کی سیرت تمہارے لیے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور دنیا کا ہر شعبہ جس کے ساتھ ایک انسان کا تعلق ہو سکتا ہے، اس کے اندر اگر رب کائنات نے کامل رہنمائی کے لیے
کسی شخصیت کو اگر مبعوث کیا ہے تو وہ دو جہانوں کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا ہے۔ اور اسی لیے میرے رب نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، کل اے میرے پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ کی محبت کے اہل بننا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو اللہ کی محبت کے حقدار بن جاؤ، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے، فاتبعونی، پھر آپ کو میں محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنی پڑے گی۔ اللہ جو تیرے حبیب کا پیروکار بن جائے گا، جو تیرے حبیب کے نقش قدم پہ چلنے والا بن جائے گا، اللہ تو اس کو انعام کیا عطا کرے گا؟ میرے رب نے فرمایا میں اس کو دو انعام عطا کروں گا۔ پہلا انعام کیا ملے گا؟ فرمایا یحببکم اللہ، اور تو میرے رسول کا جب تابع دار بن جائے گا، میرے پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنے والا بن جائے گا، پھر اے بندے تو یاد رکھ، تجھے رب پہلا انعام یہ عطا کرے گا، تو اپنے رب سے پیار نہیں کرے گا بلکہ عرش والا رب خود تیرے ساتھ پیار کرے گا۔ اور فرمایا دوسرا انعام کیا ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تو اپنے سر پر تہامہ پہاڑوں جیسے گناہوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن میرے رسول کا پیروکار بن کے آئے گا اور رسول کا تابع دار بن کے آئے گا۔ میرا رب یہ اعلان کرے گا، میرے رسول کی پیروی کرنے والے آج تو گواہ بن جا، میں نے اپنے حبیب کی پیروی کی وجہ سے اے میرے گناہگار بندے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اور میرے آقا کی سیرت طیبہ اور آقا کے ساتھ عملی محبت کا ثبوت یہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے ارشاد فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کہا میرے ساتھ پیار کرنے والا وہ ہے جو میں محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا ہے۔ آقا جو آپ کا صحیح معنوں کے اندر پیروکار بن جائے گا اور آپ کی سیرت پر عمل کرنے والا بن جائے گا، وہ تو آپ سے محبت کرنے والا بن جائے گا۔ آقا جو آپ کے ساتھ حقیقی معنوں میں محبت کر لے گا، اللہ اس کو انعام کیا عطا کرے گا؟ فرمایا کان معی فی الجنہ، جو میری سنت پہ عمل کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کرے گا، اور جو میرے ساتھ پیار کرے گا اللہ اس کو میرے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا، وہ میرے ساتھ جنت میں چلا جائے گا۔ اور میرے آقا کی سیرت طیبہ کا رب کعبہ کی قسم میرا یہ عقیدہ ہے، اور قصور کے رہنے والوں آج ایک حضرت ربانی صاحب کی موجودگی کے اندر یہ بات کہہ کے جانا چاہتا ہوں، میرا یہ عقیدہ ہے میرے آقا کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے اور امام کائنات کی بات بھی سب کی باتوں سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا جیسی سارے بولو کوئی ذات، یار اونچی طرح بولو، میرے آقا جیسی کسی کی ذات اور میرے آقا کی بات جیسی بھی کسی کی بات ہو سکتی؟ آقا کی ذات بھی اعلیٰ، یار ایمانداری سے سارے بولو میرے آقا کی ذات اعلیٰ اور میرے آقا کی بات بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اور کیوں نہ اعلیٰ ہو، میرے آقا کی صفات عالم کا اور آقا کی شان کا عالم تو یہ تھا کہ میرے آقا جب بھی اپنے لبوں کو حرکت دیتے تھے عرش والا رب اس کو قرآن بنا دیتا تھا۔ اور میرا تو یہ عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی سیرت طیبہ کا عالم یہ ہے کہ جب بھی میرے آقا کی سیرت پر عمل کیا گیا رب نے میرے آقا کے نام کو تو زندہ کر دیا ہے، جو جو آقا کا پیروکار بن گیا ہے رب نے ان کے ناموں کو بھی زندہ کر دیا ہے۔ آج
میرے آقا کی سنت پہ عمل کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق وہ آیا تو میرے آقا کے پاس ابو بکر تھا، رب نے ان کو صدیق بنا دیا۔ آیا تو میرے آقا کے پاس عمر تھا، رب نے ان کو فاروق بنا دیا۔ آیا تو حضرت عثمان تھا، رب نے ذوالنورین بنا دیا۔ آیا تو علی تھا، رب نے حیدر کرار بنا دیا۔ آیا تو بلال تھا، رب نے مؤذن رسول بنا دیا۔ آیا تو امیر معاویہ تھا، رب نے کاتب وحی بنا دیا۔ اور میں ربانی صاحب کی موجودگی کے اندر کہنا چاہتا ہوں، آتا تو حافظ محمد یحییٰ ہے، رب ولی کامل بنا دیتا ہے۔ آتا تو عبداللہ شیخو پوری ہے، رب مناظر اسلام بنا دیتا ہے۔ آتا تو محمد حسین شیخو پوری ہے، رب شیخ القرآن بنا دیتا ہے۔ آتا تو علامہ حبیب الرحمان یزدانی ہے، رب شہید اسلام بنا دیتا ہے۔ اور آتا تو علامہ عیسان الہی ظہیر ہے، اللہ شہادت کے رتبے پہ فائز کر کے حضرت علامہ شہید کو جنت البقیع کا مہمان بنا دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھو، جس کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے گی، رب کائنات ان کے ناموں کو ساری کائنات میں زندہ فرما دے گا۔ اور ایک آخری بات پہ غور کرنا، میرے آقا کل کائنات کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ کا پہلو ذرا نوٹ کرنا، ادھر میری طرف دیکھو، جس بات کے اوپر شیخ صاحب کملی والے کی مور نہیں ہے، سارے بولو وہ دین کا حصہ بن سکتی، یار بولو بن سکتی نہیں بن سکتی۔ دین وہی ہے جو کملی والے کی زبان سے نکلا ہے، اور میرے رب نے کامل رہنمائی کے لیے دو چیزوں کو نازل کیا، ایک رب نے قرآن کو نازل کیا، اور دوسرا امام کائنات کے ہر فرمان کو نازل کیا ہے۔ قرآن بھی منزل من اللہ، اور میرے آقا کا فرمان بھی منزل من اللہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن وہی جلی اور حدیث وہی خفی ہے۔ قرآن کو رب نے ظاہر میں نازل کیا، اور حدیث کو میرے رب نے آقا کے قلب اطہر پر نازل کر کے رب نے قرآن کو بھی دین بنا دیا، محمد کی حدیث کو بھی دین بنا دیا ہے۔ اور میں یہ بات کیوں نہ کہوں کہ میرے آقا اس قرآن کے جس کی دعوت لے کر میرے آقا کائنات میں آئے تھے، اتر کر ہیرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے ہے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا ہی لگ کر دکھایا۔ اور ایک آخری بات جو کہنے لگا تھا وہ یہ ہے، میرے آقا جب غار کے اندر، سپیکر بھی ربانی صاحب کے خطاب سے پہلے ذرا ٹھیک کر رہو بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، یہ سپیکر تقریر کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آخری بات کہنے لگا ہوں وہ یہ ہے، میرے آقا غار ہرا کے اندر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن جبریل آیا، اس نے کہا اقرا، عرض کیا حبیب پڑھیے۔ میرے آقا نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس نے میرے آقا کو سینے سے لگا کے دبا کے چھوڑ کے کہا اقرا، دو تین دفعہ پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ قرآن کی چند آیتیں سکھا کے چلا گیا، اور پھر ہوا کیا، میرے آقا آئے اور میرے آقا کے جسم اطہر کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ میرے آقا سیدہ خدیجہ بنت خویلد کے پاس آئے، کہا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دی جائے، آج مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے میں محمد کی جان چلی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ نے کہا، اپنے سرتاج کے ہاتھ کو تھاما اور اپنے چچا ورقہ ابن نوفل کے پاس لے کر گئی اور کہا چچا اپنے بھتیجے کو دیکھو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ساری بات کو سنایا، اور ورقہ جو تورات انجیل کا عالم تھا، اس نے پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، خدیجہ تجھ کو مبارک ہو، آج سے قبل اور آج سے پہلے
تاجدار تیری اکیلی کا تاجدار تھا، آج کے بعد رب کائنات نے اس کو ساری کائنات کا تاجدار بنا دیا ہے۔ اور میرے آقا اس قرآن کو لے کر اور اپنی سنت اور اپنے طریقہ کار کو لے کر دنیا کے اندر آئے، اور میرے رب نے رسول اللہ کی زندگی کو ساری کائنات کے لیے مشعل راہ بنا دیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر کے اندر اسی بات پہ اکتفا کروں گا، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، جنت خود بخود ترسے گی تیرے وجود کو اقبال، تو چل کے تو دیکھ میرے نبی کے نقش قدم پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔